بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی دنوں ایک بین الاقوامی رفائی تنظیم ایمرجنسی کے افراد جیل میں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم قیدیوں میں چینی، پتی، شیمپو اور تولیے وغیرہ تقسیم کیے اور تمام قیدیوں کو تنظیم ایمرجنسی کے کارڈ بنا کر دیے۔ 4 ستمبر سن 2002 کو ریڈ کراس والے جیل میں ہمارے پاس آئے اور آتے ہی ہم قیدیوں کی لسٹیں ترتیب دینے لگے۔ اس دوران ریڈ کراس والے ان لسٹوں کے بارے میں کہ یہ کیوں بنائی جا رہی ہیں کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے، لیکن عصر کے قریب جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ان میں سے ہم نے ایک آدمی کو کسی بہانے سے اپنی بیرک کے دروازے کے پاس روک لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ لسٹیں کیوں بنا رہے ہیں۔ پہلے تو اس ریڈ کراس والے غیر ملکی نے ہمیں ٹرخانے کی کوشش کی، لیکن جب ہم کسی طرح بھی اسے بغیر پوچھے چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے تو اس نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے نہایت رازداری سے ہمیں بتایا کہ کل آپ لوگ آزاد ہو رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر یہ آدمی جلدی سے واپس اپنے ساتھیوں کے پیچھے چلا گیا۔ آزادی کی خبر سن کر ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ہم نے آزادی کی یہ خبر آنن فانن اپنے ساتھیوں کی تمام بیرکوں میں پہنچا دی۔ چنانچہ تمام بیرکوں میں عید کا سما پیدا ہو گیا اور تمام قیدی ابھی سے ہی کل کے لیے تیاری کرنا شروع ہو گئی۔ اگلے دن 5 ستمبر سن 2002 کو ایک بار پھر ریڈ کراس والے ہمارے پاس جیل میں آ پہنچے اور ہم 55 قیدیوں کو سامان سمیت انہوں نے بیرکوں سے باہر نکال کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ بعد ازاں ہم 55 قیدیوں کو ایک قطار میں باہر لے جا کر وہاں پر موجود بسوں میں بٹھا دیا گیا۔ جب تمام قیدی باہر کھڑی 2 بسوں میں سوار ہو چکے تو یہ بسیں ہمیں لے کر کابل ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئیں اور کچھ ہی دیر بعد یہ بسیں کابل ہوائی اڈے کی عمارت میں جا داخل ہوئیں، جہاں پر ہمیں بسوں سے اتار کر پھر ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب ہم رن وے کی طرف جانے والی رسیوں سے بنی راہداری میں ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے کچھ ہی فاصلے پر سبز ہلالی پرچم کے مونوگرام والا پاکستانی C-130 جہاز کھڑا تھا، جس کے ارد گرد SSG کے پاکستانی کمانڈو ہاتھوں میں G3 رائفلیں پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز باری باری ایک ایک قیدی کو قطار سے نکال کر جہاز کے قریب لے جاتے، جہاں پر قیدی کو الٹا زمین پر لٹا کر انتہائی توہین آمیز طریقے سے تلاشی لیتے اور پھر لے جا کر جہاز میں بٹھا دیتے۔ جب میری باری آئی تو مجھے بھی جہاز کے قریب لے جا کر الٹا لٹا دیا گیا اور جب پاکستانی کمانڈو میری تلاشی لینے لگا تو تلاشی کے دوران تلاشی لینے والا کمانڈو انتہائی دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، محترم، آپ لوگ ہمارے قابل فخر بھائی ہیں، ہمیں آپ کی اس طرح تلاشی لیتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے اعلیٰ افسروں اور سامنے کھڑے امریکیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دینا۔ جب ہم پہلے گروپ کے تمام قیدی تلاشی کے ذلت آمیز مرحلے سے گزر کر جہاز میں سوار ہو چکے تو پاکستان کے بہادر کمانڈوز نے ہم لاغر اور ناتواں قیدیوں کو جہاز کے اندر زنجیروں میں جکڑ دیا اور ہمارے سروں پر ہڈ کالے رنگ کے موٹے تیلے چڑھا دیے۔ جب تمام قیدی جہاز کے اندر اچھی طرح جکڑے جا چکے تو جہاز ہمیں لے کر فضا میں بلند ہو گیا۔ جہاز کی فضا میں بلند ہوتی ہی SSG کے کمانڈوز نے ہم قیدیوں کو ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت پلایا اور ہمیں بتایا کہ یہ شربت حکومت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم نے خود پیسے جمع کر کے آپ مجاہد بھائیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس دوران ہمارے ایک قیدی ساتھی بابا لال محمد نے پاکستانی کمانڈوز کی باتوں باتوں میں اچھی خاصی درگت بنائی اور انہیں کری کری سنائی۔ کمانڈوز نے بابا لال کی باتوں کا برا نہیں منایا اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ہم سے گفتگو کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد ہمارا جہاز پشاور کے ہوائی اڈے پر جا اترا، جہاں ہمارے سروں سے تیلے اتار کر ہمیں جہاز سے نیچے اتار کر ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ جہاز سے نیچے اتر کر میں نے دیکھا کہ رن وے سے کچھ دور ایئرپورٹ کے صدر دروازے کے باہر عوام الناس کا ایک جمع غفیر کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہم قیدیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں پولیس والوں نے باہر ہی روکا ہوا تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے ہمیں جہاز سے اتار کر اور ہمارے ہاتھ وغیرہ زنجیروں سے آزاد کر کے پشاور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والے ہمیں پولیس وینوں میں بٹھا کر ایئرپورٹ کے ایک بغلی دروازے سے تیزی کے ساتھ نکال کر سیدھے سینٹرل جیل پشاور لے گئے، جبکہ ہمارے استقبال کو آئے ہوئے لوگ ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے باہر کڑے کے کڑے ہی رہ گئے۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب ہماری گاڑیاں ایئرپورٹ کی 4 دیواری سے نکل کر روڈ پر دوڑنے لگیں۔ لوگوں نے ہم قیدیوں کی گاڑیوں کی طرف دوڑ لگائی تاکہ وہ قیدیوں کو ایک نظر دیکھ سکیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ گاڑیاں کافی آگے نکل چکی تھی۔ ہمارے پشاور سینٹرل جیل میں پہنچنے کے اگلے دن 6 ستمبر سن 2002 کو پیچھے رہ جانے والے 56 قیدیوں میں 55 قیدیوں کو بھی پشاور جیل پہنچا دیا گیا، جبکہ قاری امین اللہ کو امریکیوں نے حق گوئی کے جرم کی پاداش میں آزاد نہیں کیا بلکہ کابل ہی میں پابند سلاسل رکھا۔
پشاور جیل کے حکام نے ہمیں جیل کے سب سے عمدہ اور صاف ستھرے حال میں رکھا۔ علامہ عظیم، ہم جتنے دن پشاور جیل میں رہے، جیل انتظامیہ نے ہمارے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک روا رکھا اور ہم پوری جیل میں آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ جیل کے ڈاکٹر بھی ہم قیدیوں کا اکرام کرتے تھے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی قیدی جیل ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس دوائی وغیرہ لینے کے لیے جاتا تو ڈاکٹر ہمیں جیل ہسپتال سے دوائی دینے کے بجائے تفریح کی غرض سے پشاور شہر کے ہسپتال بھیجنے کا بندوبست کر دیتا۔ اس طرح ایک دن میں بھی صرف سر درد کی دوائی لینے کی غرض سے جیل کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بجائے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا، شہر کا چکر لگانے کو تو آپ کا دل نہیں کر رہا؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میرے اس جواب پر ڈاکٹر صاحب نے میرا نام وغیرہ لکھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر واپس جا کر انتظار کریں، تھوڑی دیر تک جیل پولیس کے اہلکار آپ کو بلا کر شہر کے ہسپتال لے جائیں گے۔ چنانچہ میں واپس اپنے حال میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس اہلکار مجھے اور 4 دیگر ہمارے قیدی ساتھیوں کو بلا کر باہر لے گیا، جہاں پر ہمارے ایک ہاتھ میں زنجیر ڈال کر ہمیں پولیس وین میں سوار کرا دیا گیا اور پولیس وین ہمیں لے کر پشاور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں جا رکی۔ پولیس کے سپاہی ہمیں گاڑیوں سے اتار کر معائنے کے لیے ہسپتال کے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ہمارا چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں دوائیاں لکھ دیں اور کہا کہ بازار سے خرید لیں۔ ہم دوائیوں کے نسخے لے کر پولیس والوں کی معیت میں ہسپتال کے باہر ایک میڈیکل سٹور پر آ گئے۔ جب ہم نے دوائیاں خریدنے کے لیے اپنے نسخے میڈیکل سٹور والوں کو دیے تو وہاں پر موجود ایک آدمی نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ لوگ افغانستان سے آئے ہوئے طالبان قیدی ہیں؟ جب میں نے ہاں میں جواب دیا تو میڈیکل سٹور پر موجود تمام لوگ بے پناہ خوشی کے ساتھ اپنے تمام گاہکوں کو چھوڑتے ہوئے ہم قیدیوں سے بغلگیر ہونے لگے۔ اس دوران پولیس والے ہمارے درمیان بالکل مزاحم نہ ہوئے، بلکہ ایک طرف ہماری زنجیروں کو پکڑ کر کھڑے ہمارے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ بعد ازاں میڈیکل سٹور والوں نے ہم 5 قیدیوں کے نسخوں کے مطابق علیحدہ علیحدہ دوائیاں پیک کر کے ہمارے ہاتھوں میں تما دی۔ جب ہم نے دوائیوں کی قیمت کے بارے میں میڈیکل سٹور والوں سے پوچھا تو انہوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ آپ لوگوں سے دوائیوں کی قیمت وصول کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی اور ہم اپنے مجاہد بھائیوں سے زیادتی کرنا ہرگز پسند نہیں کریں گے، اس لیے آپ لوگ جائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہم پولیس وین میں بیٹھ کر واپس جیل میں آ گئے۔ جیل میں اپنے حال میں پہنچنے کے بعد جب ہم نے اپنی دوائیوں کی پیکنگ کھولی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم 5 قیدیوں کے پیکٹوں کے اندر کاغذ کے لفافوں میں بند 2-2 ہزار روپے موجود ہیں اور لفافوں کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اپنے مجاہدوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ۔ یہ معاملہ صرف ہم 5 قیدیوں کے ساتھ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ جو بھی ہمارا طالبان قیدی ساتھی دوائیوں کی غرض سے پشاور شہر لے جایا گیا، پشاور شہر کے محب اسلام لوگوں نے اس کے ساتھ ہمدردی، ایثار اور محبت کا ایسا ہی سلوک کیا۔ پشاور جیل میں پہنچتے ہی جہاں پاکستان کے مختلف خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار ہماری تفتیش کرنے، ہماری تصویریں اور فنگر پرنٹس وغیرہ لینے کے لیے آن پہنچے، وہیں پر ہم قیدیوں کی ملاقاتیوں کا بھی تانتا بن گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب ہماری ملاقاتیوں کی ایک بڑی تعداد ہم قیدیوں سے ملاقات کے لیے نہ آتی ہو۔ میری ملاقات کے لیے سب سے پہلے میرے بڑے بھائی شیخ محمد ارشد پشاور جیل میں پہنچے اور ان کے ملاقات پر آنے کے 2 دن بعد میرے چچا شیخ مشتاق احمد مجھے ملنے کے لیے جیل میں آئے۔ بعد ازاں کچھ دنوں کے وقفے سے میرے بچپن کے دوست جمال عبد الناصر بھی جیل میں آ کر مجھے ملے۔ پشاور جیل میں ہم قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جو بھی آدمی ہم طالبان قیدیوں کی ملاقات کے لیے آتا اسے جیل انتظامیہ کو صرف اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا تھا اور جس قیدی سے ملاقات کرنی ہوتی اس کا نام بتانا پڑتا تھا، اور ہم طالبان قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے رشتہ دار ہونے کی کوئی شرط نہیں تھی، بلکہ ہر جاننے والا آدمی ہم سے ملاقات کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ہماری جماعت کے سپریم کمانڈر مولانا عبدالجبار صاحب اور دیگر تنظیمی ساتھی بھی پشاور جیل میں ہم قیدیوں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں ہماری جماعت کے ساتھیوں نے پشاور جیل میں ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ تینوں وقت تازہ اور نہایت ہی عمدہ کھانا باہر سے ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہمارے لیے جیل میں آتا تھا۔ ہمارے باہر کے ساتھیوں نے یہاں پر ہماری 6-7 سالہ کھانے پینے کی محرومیوں کا بھرپور طریقے سے ازالہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے چند دنوں کے اندر ہی ہم قیدیوں کو اپنے جسموں کے اندر توانائیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ انہی دنوں وفاقی حکومت نے حسب ضابطہ ہم قیدیوں کو اپنے اپنے صوبوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 20 ستمبر سن 2002 کو عصر کے قریب پنجاب پولیس والے ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔
کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہم 42 قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پنجاب پولیس کی گاڑی میں سوار کرا دیا اور یہ گاڑیاں ہمیں لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پولیس کی باری نفری، ایلیٹ فورس اور پولیس کمانڈوز کے حصار میں لے جاتے ہوئے رات کے 2 بجے ہم قیدیوں کو سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں منتقل کر دیا گیا۔ لاہور جیل میں پہنچتے ہی جیل انتظامیہ نے ہماری جیبیں خالی کرواتے ہوئے جیبوں کا سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ علامہ ازیں ہماری گڑیاں اور فالتو سامان بھی جیل انتظامیہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہر قیدی کے سامان کی تفصیل اپنے پاس رجسٹر میں درج کر لی۔ بعد ازاں ہمیں سیاسی قیدیوں کی بیرکوں میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ لاہور جیل میں ہمارا پہلا مہینہ انتہائی تکلیف میں گزرا، کیونکہ پہلے مہینے ہمیں مکمل طور پر بیرکوں میں بند رکھا گیا اور ٹہلائی وغیرہ کے لیے بالکل باہر نہیں نکالا گیا اور نہ ہی ہمارے ملاقاتیوں کو ہم سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرے مہینے صرف ماں باپ، بیوی بچوں اور سگے بہن بھائیوں کو ہم قیدیوں سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ان لوگوں کو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے پنجاب کے ہوم سیکریٹری سے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا، پھر کہیں جا کر باریک جالیوں کے پیچھے سے ہمارے والدین وغیرہ ہم سے ملاقات کرنے کے قابل ہوتے تھے۔ ملاقات کی اجازت ملنے کے بعد میری والدہ محترمہ اور میرے بڑے بھائی محمد ارشد مجھے ملنے کے لیے جیل میں تشریف لائے۔ لاہور جیل میں پشاور جیل کی طرح ملاقات کے لیے کھلا وقت نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ یہاں پر ملاقات کے لیے بہت ہی مختصر ٹائم دیا جاتا تھا اور ہفتے میں صرف ایک مخصوص دن ہمارے ملاقاتی ہم سے ملاقات کے لیے آ سکتے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں سختی اور مشکلات کے باوجود ہماری جماعت والوں نے نہ ہم قیدیوں کو فراموش کیا اور نہ ہی نظر انداز، بلکہ جماعت کے ساتھ ہی مسلسل وافر مقدار میں کھانے پینے اور استعمال کی دوسری چیزیں جیل میں ہم تک پہنچاتے رہے اور انہوں نے ہمیں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ علامہ ازیں جماعت والوں نے پشاور اور لاہور میں آنے والے ہمارے ملاقاتیوں کے لیے بھی کافی حد تک آسانیاں فراہم کر رکھی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں جیل انتظامیہ نے ہم قیدیوں کے قوائف ویریفیکیشن کے لیے ہمارے مقامی تانوں کو ارسال کر دیے، جہاں سے ہم قیدیوں کے مقامی تانوں کے ایس ایچ اوز ہمارے علاقوں سے ہمیں ویریفائی کرنے کے بعد نومبر کے مہینے میں ہماری تفتیش کرنے کے لیے جیل میں آن پہنچے۔ جیل میں پہنچنے کے بعد ان ایس ایچ اوز نے اپنے اپنے علاقے کے قیدی کی تفتیش شروع کر دی۔ میرے لیے 2 علاقوں کے ایس ایچ اوز آئے ہوئے تھے۔ ایس ایچ او ریاض میرے آبائی علاقے سے آیا تھا، جبکہ ایک ایس ایچ او تانا ٹاؤن شپ لاہور سے آیا تھا۔ جب ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مستقل رہائش کون سی جگہ پر ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم 1993 سے لاہور کی علاقہ ٹاؤن شپ میں رہائش پذیر ہیں اور آزاد ہونے کے بعد بھی میں لاہور ہی میں رہوں گا۔ میرے اس جواب کے بعد میرے آبائی علاقہ کے ایس ایچ او نے میرا ریکارڈ تانا ٹاؤن شپ لاہور کے ایس ایچ او کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ تانا ٹاؤن شپ لاہور کے ایس ایچ او نے ہی میری تفتیش کی اور میرا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ دسمبر 2002 کا مہینہ شروع ہوا تو دسمبر کی 2 یا 3 تاریخ کو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ بھی شروع ہو گیا اور جوں رمضان کا مہینہ گزرنے لگا، ہم قیدیوں میں پریشانی اور اضطراب سا پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر قیدی کی خواہش تھی کہ کم از کم عید ہم اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ جا کر منائیں، لیکن آدھا رمضان گزرنے کے باوجود بھی جیل میں ہمیں دور دور تک آزادی کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ علامہ ازیں ہمارے اضطراب کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ کیوں نہیں دنوں ہمیں اپنے ملاقاتیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ دوسرے صوبوں کا قیدی ستمبر ہی میں آزاد کر دیے گئے تھے۔ اس خبر کے سننے کے بعد قیدیوں میں بے چینی پیدا ہونا ایک فطری بات تھی کہ ہم پنجاب والوں کو کیوں آزاد نہیں کیا جا رہا۔ اسی اضطراب اور پریشانی میں پورا رمضان گزر گیا اور آخری روزہ آن پہنچا۔ آخری روزہ کی سحری کے وقت ہم تمام قیدیوں نے اللہ رب العزت کے حضور خوب گڑ گڑا کر آزادی کی دعائیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ اسی دن نماز ظہر کے بعد ہم تمام قیدیوں کو ہمارے ساز و سامان سمیت بیرکوں سے نکال کر جیل کے صدر دروازے سے متصل کمروں میں لے جایا گیا، جہاں پر ہر قیدی کے 2 رشتہ دار اپنے اپنے قیدی کی ضمانت دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ میری ضمانت کے لیے میرے بہنوئی حبیب احمد اور میرے بڑے بھائی محمد ارشد آئے ہوئے تھے۔ جیل انتظامیہ نے قیدیوں کا جو سامان اپنے پاس جمع کیا تھا وہ بھی اس دوران انہوں نے ہم قیدیوں کو لوٹا دیا۔ جب ضمانتوں کی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تو سرکاری حکام نے تمام قیدیوں کو جیل سے باہر کھڑی ویگنوں میں لے جا کر بٹھا دیا۔ جب تمام قیدی اور ان کے رشتہ دار گاڑی میں سوار ہو چکے تو گاڑیاں ہمیں لے کر لاہور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی اور آدھے گھنٹے بعد سنگ پورہ باغبان پورہ کے ایک اسکول میں جا رکی، جہاں پر ساتھیوں نے ہم قیدیوں کی افطاری کا انتظام کیا ہوا تھا۔ بیگم پورہ کے اس اسکول میں مجاہدین کے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے
افطاری سے پہلے حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نے ہم قیدیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں بہت سی قیمتی اور نادر نصیحتوں سے نوازا۔ بعد ازاں انہوں نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی۔ افطاری کے بعد ہم سب لوگ آزاد تھے، چنانچہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نے ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وقت رخصتی انتہائی رقت آمیز منظر تھا۔ تمام قیدی ایک دوسرے کو پرنام آنکھوں کے ساتھ الوداع کہہ رہے تھے۔ اس دوران بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت ہی محبت کرنے والے سگی بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی اپنے بڑے بھائی اور بہنوئی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر ٹاؤن شپ میں اپنے گھر آن پہنچا، جہاں پر میری بہنیں اور میرے عزیز و اقارب پہلے سے میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ میرے گھر پہنچنے سے عید کی رات کو ہی عید کا سما پیدا ہو گیا اور میرے تمام عزیز و اقارب خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ سب سے زیادہ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنیں اور میرے بڑے بھائی میری آزادی پر خوش تھے اور شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے۔ 1996 میں وادی پنجشیر سے شروع ہونے والا قید و بند کا یہ سفر بالآخر 2003 کی پہلی رات لاہور میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اس طرح 2003 کا سورج ہماری آزادی کی نوید بن گیا، ختم شد۔